اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ان سے بھیک مانگنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، 25 سے 30 کروڑ مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق منظم ہوتے، ان کی اجتماعیت ہوتی، بستی بستی میں ان کا ایک نقیب ہوتا، امیر ہوتا، ان کی مجلس شورا ہوتی، ان کے محلوں میں شریعت نافذ ہوتی، تو کیا کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکتا تھا؟ جو مسلمان جمعے کے دن نماز کو آتے ہیں، 5 وقت کیوں نماز پڑھتے، جس طرح سے وہ مسلمان ایک امام کے پیچھے رکوع سجدہ کرتے ہیں، بستی میں ایک قائد کے حکم پر زندگی گزارتے، کیا کسی کی جرت ہوتی اس کو گھروں سے اٹھا کے لے جا کے گولی مارنے کی؟ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑا، نتیجے میں کچرا بنا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج ہم نے بھلا دی۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا تمہارے اوپر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جہاز پر بہنے والے تنکوں کی طرح سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کمزوری کیسے آ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی، اس کا نام وہن ہے، اور اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آج دنیا ہم پر دلیر ہو گئے، باطل طاقتیں ہم پر شیر ہو گئی، لنگوروں بندروں کی پرستش کرنے والے آج ہم پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے اپنے دین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری یہ کمزوری اور دنیا میں اس طرح سے ہمارا مٹائے جانا کس وجہ سے ہوگا؟ استبایتم بالنصیحتی واخذتم اذناب البقری ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تم ہیلے حوالے سے حرام کو حلال کر لو گے، گائے بیل کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ اسی ذلت تم پر ڈالے گا کہ نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف لوٹو گے۔ آج ہم پر ذلت پڑی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے قیمتی دولت پیٹرول ہمارے قبضے میں ہے، 57 ملکوں کے مسلمان مالک ہیں، جغرافیائی اعتبار سے ساری دنیا کے اہم فوجی مراکز مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان آج روس، امریکہ، چین، جاپان ان کی ٹھوکروں میں ہیں۔ 6 وہ ممالک جو سلامتی کونسل کہے جاتے ہیں، طہارت سے نہیں رہنے والے، شراب پی کے ناچنے والے، ایک دوسرے کی بیوی کو بغل میں لے کے ناچنے والے آج ہماری قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم توحید کے ماننے والے، ہم اللہ کو، اس کے رسول کو ماننے والے، ہم قرآن کو ماننے والے آج ہم پر طہارت سے نہیں رہنے والے حکومت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے کی کوشش، اس کے راستے کے جہاد کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے، یہ نئی چیز نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، میرے بھائیوں، کیا ہم بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو ایک دن بھی رات اور دن میں کوئی چین اور سکون نہیں ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ ایمان لائے فرشتے آ کے پھول کے ہاتھ پہنائیں گے، تمہاری تاج پوشی ہوگی، جنت تمہاری منتظر ہے، کوئی پریشانی تم کو نہیں آئے گی۔ ایسا ہے کہیں قرآن میں؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے مسلمانوں، تم کو آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، جان مال کے نقصان سے، آمدنی کے گھاٹے سے، ان تمام حالات میں جو صبر کرے، جمے رہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ ایمان اور جنت ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا اعلان کر دیں اور ہم کو فرشتے استقبال کر کے لے کے چلے جائیں۔ اس کے راستے میں قربانی دینا پڑے گی، وقت کی، پیسوں کی، جان کی،
اپنے خاندان کی ہر چیز داؤ پہ لگانا پڑے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی کہ بس دعویٰ کرے اور مل جائے۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں کہ تم تو کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ایسی آزمائش آ چکی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، تم سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ والوں کو ساتھ میں لے کر دشمنوں سے جنگ لڑے ہیں۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو مصیبت پڑی اس پہ وہ بودے نہیں بنے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، گھٹنے نہیں ٹیکے وہ لوگ، بزدلی نہیں دکھائے وہ لوگ۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، ایسے ڈٹنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ پہلے سے پیغمبروں کے راستے میں اہل کفر کی طرف سے یہ مصیبتیں لائی گئی ہیں، یہ پریشانیاں آتی رہی ہیں۔ وقار اور اس کے ساتھیوں کی شہادت نئی چیز نہیں ہے، آئندہ بھی ایسی چیزیں آتی رہیں گی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی کمیشن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو ذمہ دار بولیں گے ہم اس کا ساتھ تو دیں گے، مگر ایمانی ضرورت یہ ہے کہ ان کو شہادت ملی، اس کا ہم کو خوشی ہے، غم نہیں ہے۔ ان کے خاندان کی حمایت کرنا، مدد کرنا ملت کی ذمہ داری ہے، اور آنے والی نسل کو اس طرح کے کام کے لیے تیار رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم ایسے معاملات پر کوئی مطالبہ کریں گے، وہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا، مایوس ہو جائیں گے۔ مطالبے کیجیے، اگر حق ہے قانونی لیتے رہیے، لڑتے رہیے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں، کوئی سیاسی حیثیت سے کام کر رہا ہے، کوئی سماجی حیثیت سے کام کر رہا ہے، کوئی کسی اور حیثیت سے کام کر رہا ہے، قانونی حیثیت سے کام کر رہا ہے، سب کو کرنے دیجیے۔ دینی حیثیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا تقاضا کیا ہے، دین کا مطالبہ کیا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے۔ لہذا جو مطالبات حکومت سے ہونا ہے، ہمارے بہت سے بھائیوں نے، بزرگوں نے بتا دیے۔ میں جو دین کا مطالبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو نوجوان آج یہاں بیٹھے ہیں، ان نوجوانوں سے میرا مطالبہ ہے، پہلے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ آپ نے ایمان کے اعلان کے ساتھ اپنے جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بھیج دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ بک چکا ہے، اسے میرا نہیں بول سکتے، اس کی حفاظت کے لیے غلط طریقے اختیار نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے لیے داؤ پہ لگانے کے لیے ہے۔ ابھی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لہذا بھی اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا ایمان جو اللہ کے راستے میں آپ نے قبول کیا، جان مال کو اس کے حوالے کیا، اس ایمان کو مضبوط کیجئے۔ یہ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ اس کے لیے نماز کے ذریعے سے برائیوں سے بچتے ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا، اور تیسری چیز ہے اچھے ساتھیوں کے ساتھ اچھی حق پرست جماعت کا ساتھ دینے سے۔ دوسری چیز ہے جسم مضبوط کرنا۔ یہ جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ اللہ کو بہت محبوب ہے مضبوط جسم والا۔ آج ہمارے نوجوان گٹکا کھا کے، سگریٹا پھونک کے، دم پہ دم چائے پی کے، رات کے 1 بجے تک گندے پکچریں دیکھ کے، صبح 12 بجے تک سو کے، تازی ہوا سے محروم، اچھی غذا سے محروم، اچھی صحبت سے محروم، دبلے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہ کمزور جسم کے ساتھ، یہ کمزور ایمان کے ساتھ آپ دین کے لیے کیا دفاع کریں گے؟ اسلام کی کیا حفاظت کریں گے؟ اپنی ماں بہنوں کی آبرو نہیں بچا سکتے آپ۔ آپ کے سامنے لال بٹو لگا کے 10 آدمی کا جلوس آئے تو پیشاب نکل جاتا آپ کا۔ آپ اسی وقت ڈٹ کے رہ سکتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان مضبوط ہو اور جسم مضبوط ہو۔ یہ تعلیم ہمارے نبی کی ہے۔ لہذا جسم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صبح سویرے اٹھیے، آپ صبح ورزش کیجئے، آپ جسم کو نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں سے بچیے، آپ دل کو اور جسم کو کمزور کرنے والے اور ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں سے بچیے۔ یہ 2 چیزیں مضبوط ہوں گی، پھر اللہ کی مدد ہوگی تو ہندوستان میں عزت کی زندگی ملے گی، ورنہ ہمارے لیے منصوبے بن چکے ہیں۔ مسلمان کے 2 ہی مقام، پاکستان یا قبرستان۔
مقام یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں مریں گے، یہی ہماری قبر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن یہیں سے اٹھیں گے ہم لوگ۔ اس لیے ہم اس زمین کے اندر، زمین کے اوپر اللہ کے حکم پہ چلیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس زمین کا انتظام کریں گے۔ اس کے لیے آج ہی عہد کیجئے کہ وقار کی زندگی کی طرح سے ہم بھی باوقار زندگی گزاریں گے۔ وہ نوجوان 5 سال اپنے گھر کو چھوڑ کر، 5 سال 3 سال گھر چھوڑ کر، 5 سال جیل میں رہ کر 8 سال سے ایک ہی فکر میں تھا، وہ یہ کہ مکہ مسجد کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو جو انہوں نے قتل کیا، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے، نہیں تو اپنے ہاتھ سے ان کا انتقام لے۔ یہ جوش اس کے اندر تھا، یہ جذبہ اس کے اندر تھا، اور اسی جوش اور جذبے کو دیکھ کر پولیس کانپتی تھی۔ مکہ مسجد کا جب بلاسٹ کا دن آتا تھا، یہ ٹیررسٹوں کے پاس پولیس کے پکڑ بیٹھ جاتے تھے، ہر گلی کوچے میں ڈیرے ڈال دیتے تھے، نہیں معلوم کہاں سے وقار نکل کے آتا۔ ایک آدمی نے حیدرآباد کی پولیس کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ایک نوجوان نے۔ ایسی ہمت پیدا کیجئے، مگر ظلم مت کیجئے، ناانصافی مت کیجئے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، مگر اپنا حق مت چھوڑیے، ظلم کو مت برداشت کیجئے، ظلم کو مت سہیے۔ نہ مسلمان ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کا شکار بنتا ہے۔ مسلمان انصاف کا لمبردار ہے، توحید کا لمبردار ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ الغرض یہ کہ آج کا یہ جلسہ ہمارے بھائیوں کی اس شہادت کے ذریعے سے ان کی ظالمانہ جو ان پر ظلم کیا گیا اس کے خلاف احتجاج ہے، اور ان کی اس شہادت کی موت پر ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت المأویٰ میں جگہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بعد جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے تمام لواحقین کی نصرت فرما دے، مدد فرما دے، ان کا کفیل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حیدرآباد کے تمام مسلمان نوجوانوں میں وقار اور اس کے ساتھیوں کو جیسا حوصلہ اور عزم پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کی جماعت اسلامی جو اس زمانے کی تھی، جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی بن گئی، اس کے قمر الزمان صاحب کو کل رات کے 10 بجے جو پھانسی دی گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور جو لوگ اب فلسطین کے اندر، مصر کے اندر، وزیرستان کے اندر، افغانستان اور عراق اور شام کے اندر اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما دے۔ ساری دنیا میں جو مسلمان قید میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قید سے رہائی عطا فرما دے۔ حیدرآباد اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزم اور حوصلے سے نوازے، ان کی بزدلی کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اچھی قیادت ان کو عطا فرما دے۔ ہم کو چیف منسٹر کا اگر یہ اعلان آیا ہے کہ ایس آئی ٹی کی تحقیقاتی کمیٹی، ایس آئی ٹی جھوٹی ہے، اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، کئی لوگوں پہ جھوٹا الزام لگایا، ان کی تحقیق نامنظور ہے، اور باقی ہمارے جو بڑے لوگوں نے تحقیق کے لیے کہا ہے اسی کی سب تائید کرتے ہیں، لیکن وہ سب ان کا معاملہ ہے۔ ہم تو اس وقت اصل مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں میں سے خوف کو دور کیا جائے اور ایسے عزم حوصلے پیدا کیے جائے۔ آپ نے یہاں پر شرکت کی، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کے راستے پہ چلنے، اسی راستے پہ جان دینے کی موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔